کتے کی تخلیق کیسے ہوئی؟ کتے کو نجس کیوں قرار دیا گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر میں کتا رکھنے سے کیوں منع فرمایا؟ جس گھر میں کتا ہو اس گھر میں فرشتے کیوں نہیں داخل ہوتے؟ کتے میں وہ کون سی 10 صفات پائی جاتی ہیں جن میں سے کوئی ایک صفت انسان اپنائے تو ولی بن جائے؟ اور کتے اذان کی آواز سن کر کیوں روتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتا نہ صرف زمانہ قدیم سے انسان کا بہترین ساتھی ہے بلکہ کتوں کا شمار دنیا میں سب سے زیادہ پالے جانے والے پالتو جانوروں میں ہوتا ہے۔ کتے کی پیدائش سے متعلق قدیم تاریخ اور صحیفوں میں 2 حکایات موجود ہیں۔ مذہب کی قدیم کتابوں کے مطابق ابلیس یعنی شیطان جن تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادات کے باعث اسے فرشتوں میں شامل کر لیا تھا اور اسے ان کا سردار بنا دیا تھا۔ اس کے بعد اس کی ریاضت کا سلسلہ جاری رہا۔ اس کائنات کا کوئی ایسا چپا یا کوئی ایسا ٹکڑا نہیں تھا جس پر ابلیس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ یہ ان سجدوں، ان ریاضتوں اور ان عبادات کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو فرشتوں کا سردار بنایا۔ لیکن پھر شیطان غرور کا شکار ہو گیا۔ اس نے مٹی کے پتلے یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، مٹی سے بنایا، تو سب کو کہا کہ ان کو سجدہ کیا جائے، لیکن ابلیس کے اندر ایک غرور تھا۔ اس نے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، میں اسے کیوں سجدہ کروں؟ اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور یہاں سے خیر اور شر کی طاقتوں کے درمیان جنگ کا آغاز ہو گیا۔ روایت کے مطابق کتے کی پیدائش کے متعلق امام عبد الرحمن السحوری نے اپنی کتاب نزاہت الجالس میں نقل فرمایا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے فرمائی اور تمام فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، تو اس وقت شیطان جو کہ فرشتوں کا ساتھی تھا، اس نے اس سجدے سے نہ صرف انکار کیا بلکہ اس وقت اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے پر تھوک دیا تھا جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر جا کر گرا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ سے اس تھوک والی مٹی کو ہٹا دو۔ اس مٹی کے ہٹنے سے حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر ایک سوراخ بن گیا تھا جو کہ آج بھی ناف کی صورت میں ہر انسان کے پیٹ پر موجود ہے۔ اس کے بعد اس پیٹ والی مٹی سے کتے کو بنایا گیا تھا۔ یہ واقعہ امام سفوری نے بلا کسی سند کے ذکر کیا ہے اور قرآن یا حدیث میں اس کا ذکر موجود نہیں، لہٰذا اس کو معتبر نہیں کہا جا سکتا۔ کتے میں 3 خصلتیں ہوتی ہیں۔ یہ انسان سے محبت کرتا ہے۔ کتا انسان سے محبت کیوں کرتا ہے وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں، کیونکہ انسان بھی مٹی سے بنا ہوا ایک پتلا ہے اور کتا بھی مٹی سے بنا ہے، اس لیے کتا انسان سے محبت کرتا ہے۔ کتے کے بارے میں اگر آپ کو یہ بتایا جائے کہ یہ رات کو کیوں جاگتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہاتھ لگے تھے اور یہ ایک انسان پر بھونکتا ہے۔ یہ انسان پر کیوں بھونکتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان کا تھوک شامل ہے۔ نور المبین نامی کتاب میں موجود ہے جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ کتوں کو کیوں پیدا کیا گیا اور انسان کو اس کو اپنے گھر میں رکھنے سے کیوں منع کیا گیا، تو اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا تھا تو وہ دونوں خوف سے ایک پرندے کی ماند کانپ رہے تھے۔ اس وقت شیطان دنیا کے دیگر درندوں کے پاس گیا تھا اور ان سے کہا کہ تم لوگ آ کر ان معصوم پرندوں جیسے کمزور لوگوں کو کھا لو۔ درندوں کو پکارتے ہوئے شیطان کے منہ سے کف جاری ہو گئی تھی۔ اس تھوک سے کتوں کو تخلیق کیا گیا۔
یہی کتے اس کے بعد انسانوں اور ان درندوں کے بیچ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے آ گئے تھے اور انہوں نے انسانوں کو بچا لیا تھا۔ کتا دنیا کی واحد مخلوق ہے جو شیطان کو دیکھ سکتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں جب شیطانوں کے قافلے آسمانوں سے اترتے ہیں تو کتے اوپر دیکھ کر ایک خوفناک آواز نکالتے ہیں۔ حکایت ہے کہ ایک مرتبہ جب شیطانی انسانی شکل میں فرعون کے پاس آیا تو فرعون تخت پر بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں انگور کا ایک گچھا تھا جس میں سے وہ انگور توڑ توڑ کر کھا رہا تھا۔ ابلیس نے فرعون سے سوال کیا، کیا کوئی انگور کے اس گچھے کو موتیوں میں بدلنے کی طاقت رکھتا ہے؟ فرعون نے جواب دیا، ابلیس نے سحر اور جادو کے زور سے اس گچھے کو قیمتی موتیوں میں تبدیل کر دیا۔ فرعون حیرت زدہ ہو کر کہنے لگا، آفرین ہے آپ کی مہارت اور استادی پر۔ شیطان نے اس کی گردن کے پشت پر چٹ لگا کر کہا، مجھے اتنی ماہری اور استادی کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کی مسند سے اتار پھینکا ہے، اور ایک تم ہو اپنی جاہلیت اور حماقت کے باوجود خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے ہو۔ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ روایت ہے کہ وہ بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو غمگین اور خاموش تھے۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا بات ہے؟ آپ کی کیفیت بدلی بدلی ہے۔ فرمایا، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے رات آنے کا وعدہ کیا تھا پر نہیں آئے۔ پورا دن اسی طرح گزرا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آیا کہ ہمارے بچھونے کے نیچے کتے کا ایک بچہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نکالنے کو کہا اور اپنے دستے مبارک سے اس جگہ پانی چھڑک دیا۔ اگلی رات حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور کہا، ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں کتا ہو یا تصویر ہو۔ جبکہ ایک اور حدیث کا خلاصہ یوں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حفاظت اور شکار کی غرض کے علاوہ کتا پالتا ہے تو ہر روز اس کے اجر میں سے 2 قرات کم کیا جاتا ہے۔ اس حدیث میں اجر گھٹ جانے کی جو بات ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بلا ضرورت کتے کو پالنا مکروہ تحریمی ہے، اور مکروہ تحریمی ہونے کی وجہ سے اس گھر میں رحمت کا فرشتہ داخل نہیں ہوتا۔ کتا ایک نجس جانور ہے جو مردار کھاتا ہے۔ کتے کے سامنے اگر تازہ اور بدبودار گوشت رکھا جائے تو یہ بدبودار گوشت کو ترجیح دیتا ہے اور اپنی قے کو بھی دوبارہ چاٹ لیتا ہے۔ اسی لیے فرشتے پاکیزہ مخلوق ہیں اور وہ ہر اس مقام پر نہیں جاتے جہاں نجس ہو۔ ایک طرف تو کتے میں وفاداری کا خاصہ پایا جاتا ہے تو دوسری طرف یہ اپنی ہی نسل کا دشمن بھی ہوتا ہے۔ حدیث شریف کے مطابق کتے کے جھوٹے برتن کو 7 دفعہ دھونے اور 1 دفعہ مانجنے کا حکم دیا گیا ہے، حالانکہ نجس برتن تو 3 دفعہ دھونے سے شرن پاک ہو جاتا ہے۔ جدید سائنس بھی اس بات کو مان چکی ہے کہ کتے کے لعاب میں انتہائی خطرناک جراثیم پائے جاتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے انتہائی مضر ہوتے ہیں۔ حضرت حسن بصری فرمایا کرتے تھے کہ کتے کے اندر 10 صفات ہیں، اگر ان میں سے ایک صفت بھی انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو وہ بلی بن سکتا ہے۔ نمبر 1، کتے کے اندر قناعت ہوتی ہے، جو مل جائے یہ اسی پر قناعت کر لیتا ہے، راضی ہو جاتا ہے۔ یہ قانعین یا صابرین کی علامت ہے۔ نمبر 2، کتا اکثر بھوکا رہتا ہے، یہ الحین کی علامت ہے۔ نمبر 3، کوئی دوسرا کتا اس پر زور کی وجہ سے غالب آ جائے تو یہ اپنی جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلا جاتا ہے، یہ ریزین کی علامت ہے۔ نمبر 4، کتے کا مالک اگر اس کو مارے تو وہ اپنے مالک کو چھوڑ کر نہیں جاتا، یہ صادقین کی علامت ہے۔ نمبر 5، اگر کتے کا مالک بیٹھا کھانا کھا رہا ہو تو یہ باوجود طاقت اور قوت کے اس سے کھانا نہیں چھینتا، یہ مساکین کی علامت ہے۔ نمبر 6، جب مالک اپنے گھر میں ہو تو یہ
دور جوتوں کے پاس جا کر بیٹھ جاتا ہے اور ادنا جگہ پر راضی ہو جاتا ہے، یہ متوازین کی علامت ہے۔ نمبر 7، دنیا میں رہنے کے لیے اس کا اپنا کوئی گھر نہیں ہوتا، یہ متوکلین کی علامت ہے۔ نمبر 8، رات کو یہ کم سوتا ہے، یہ محبین کی علامت ہے۔ اگر اس کا مالک اس کو مارے تو یہ تھوڑی دیر کے لیے دور چلا جاتا ہے، اور اگر اس کا مالک اس کو دوبارہ روٹی ڈالے تو یہ دوبارہ آ کر کھا لیتا ہے، اس سے ناراض نہیں ہوتا، یہ خاشعین کی علامت ہے۔ کتا انسان کا وفادار دوست بھی شمار کیا جاتا ہے۔ قدیم سے ہی انسان کتے کو پالتا آیا ہے۔ کتوں کی یہ وفاداری مسل ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کتے صرف اسی وقت تک وفادار ہوتے ہیں جب تک ان کو کم تر کے طور پر رکھا جائے۔ کتا جب تک مالک کو خود سے برتر سمجھتا رہتا ہے اس وقت تک وہ پہرا دیتا ہے، مالک کے پاؤں چاٹتا ہے اور دم ہلاتا ہے، لیکن اگر وہ مالک کو کم تر سمجھ کے خود کو جواری دار سمجھے گا تو اس سے خوفناک کوئی نہیں ہوتا۔ کتے اذان کی آواز سن کر کیوں روتے ہیں؟ آپ نے یہ بھی مشاہدہ کیا ہوگا کہ جیسے ہی فجر کی اذان ہوتی ہے تو اکثر اوقات کتے اذان کے ساتھ رونے جیسی آوازیں نکالتے ہیں اور آسمان کی جانب منہ کر کے روتے ہیں۔ بعض اوقات کتے فجر کے علاوہ باقی اذانوں کے ساتھ بھی ایسی ہی آوازیں نکالتے ہیں۔ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ سوال پوچھتے بھی ہیں کہ کتے ایسا کیوں کرتے ہیں۔ روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ رات کے اوقات میں اکثر شیاطین اور شیطانی جنات وغیرہ اس کائنات میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور ان کا یہ گھومنا رات کو ہی ہوتا ہے۔ جیسے ہی مؤذن فجر کی اذان کے لیے اللہ اکبر کی آواز بلند کرتا ہے تو یہ شیاطین اس آواز کو سنتے ہی بھاگنے لگتے ہیں۔ جب یہ بھاگ رہے ہوتے ہیں تو کتے ان کو دیکھتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ایسی آوازیں نکالتے ہیں جیسا کہ وہ رو رہے ہوں، اور شیاطین کے یوں بھاگنے کا ذکر ایک حدیث میں یوں آیا ہے کہ مؤذن جب اذان دیتا ہے تو اس کی آواز سن کر شیطان خروج ری کی آواز کرتے بھاگتے ہیں۔ یاد رہے کہ انسانی نظر سے اللہ نے بہت سی باتوں کو پوشیدہ رکھا ہے، لیکن بعض جانوروں میں یہ طاقت رکھی ہے کہ وہ ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ مثلاً عذاب قبر کی بات کی جائے تو اس کے بارے میں بھی روایت ہے کہ مردے کی چیخ و پکار کی آواز کو انسان کے علاوہ باقی مخلوقات بھی سنتی ہیں، اور کتا بھی انہی جانوروں میں سے ہے جو کہ جنات کو اور شیاطین کو دیکھتا ہے، اس لیے یہ ان کو دیکھ کر ایسی آوازیں نکالتا ہے۔ اللہ نے ہمیں فجر کے وقت جاگنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ کیا فجر کا وقت صرف نماز پڑھنے کا وقت ہوتا ہے؟ کیا اس وقت کے پیچھے ایک راز پوشیدہ ہے؟ وہ راز کیا ہے؟ یقیناً آپ کے لیے بھی نمازوں میں سب سے زیادہ مشکل نماز فجر کی ہوگی، جس میں نیند کا غلبہ اس قدر ہوتا ہے کہ انسان بامشکل اٹھ پاتا ہے، لیکن دن کے اس خاص حصے میں جو راز پوشیدہ ہیں اسے جب آپ جانو گے تو یقین کریں کہ آپ فجر کی نماز کبھی نہیں چھوڑنا چاہیں گے۔ دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جنہیں بے خوابی کی شکایت ہوتی ہے، جس میں ساری رات سو نہیں پاتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اگر وہ لوگ عشاء اور فجر کی فضیلت کے بارے میں جان لیں تو وہ بالضرور نماز میں حاضر ہوں گے، چاہے ان کو خود کو گھسیٹتے ہوئے ہی آنا پڑے۔